باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا وإکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن نصیحت ہے بڑی بابرکت، ہم نے ہی اسے اتارا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ ساری امت کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس قرآن مجید سے رہنمائی اور نصیحت حاصل کرنے والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اس کتاب سے ہم کو حلال و حرام، جائز و ناجائز اور کفر و شرک، یہ تمام چیزیں، احکامات، واقعات، یہ تمام چیزیں ہم کو اسی قرآن مجید میں نظر آئے گی، اسی لیے اس کو ذکرن کہا گیا، وَهَذَا ذِكْرٌ۔ اس کے 6666 آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کتنی نصیحت والی باتیں جو اس امت کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ایسی ایسی نصیحت کی باتیں ہیں کہ جس قوم کو جس نصیحت کی ضرورت ہے اس نصیحت کا ذکر اللہ نے اس قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یعنی جیسے جیسے قومیں آگے بڑھتی ہے، حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں، اچھا ان کے مسائل بھی بدل جاتے ہیں، ان کو جن جن چیزوں کی ضروریات ہوتے ہیں وہ ضروریات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن اس کا اعجاز یہ ہے، اس قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے، سمجھیے آپ، اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جس قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل فرما دی ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ چاہے اگرچہ کہ اقوام بدلتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، ہر چیز، ہر قوم کا ایک اپنا الگ جو ہے ریکوائرمنٹ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے ریکوائرمنٹ کو اس قرآن مجید میں جمع فرما دیا۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ذکر نہ کیا ہو، اسی لیے اس کو ذکرن کہا گیا۔ ہر چیز کی، آپ کی جو ضرورت کی چیز ہے اور آپ کو جو نصیحت کی ضرورت ہے اس کا ذکر اللہ نے اس کلام پاک میں ذکر کیا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا دیکھیے آپ، مبارکن، یہ کتاب تمہارے لیے نصیحت بھی ہے اور تمہارے لیے بڑی بابرکت والی بھی کتاب ہے۔ یعنی اسے آپ گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں برکت، خود پڑھیں گے زندگی میں برکت، کسی بیمار پہ پڑھیں گے شفا کے طور پہ برکت، کاروبار کے لیے پڑھیں گے تو برکت، جسمانی بیماری کے لیے تو برکت، روحانی بیماری کے لیے تو برکت، معاشی زندگی کے لیے تو برکت، دیگر احوال کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی بابرکت کتاب کو نازل فرمایا ہے، اسی لیے اسے مبارکن کہا گیا، المبارک نہیں کہا گیا بلکہ مبارکن نکیرہ کہا گیا، یعنی اس کے اندر بے انتہا برکتیں، رحمتیں اللہ نے امت کے لیے، بندوں کے لیے نازل فرمائی ہے اس کتاب مبارک میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو اس کی برکتیں ملنا ہیں تو پھر ہم کو اس کلام پاک کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا انزلناہ افانتم لہ منکرون، جب ایسی نصیحت والی کتاب، ایسی بابرکت والی کتاب تمہارے پاس نازل ہوئی ہے
تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ بھئی تمہارے پاس اتنی اچھی کتاب آئی ہے اور تم اس کے انکار کر رہے ہو، کتنی تعجب کی بات ہے۔ تم کو تو چاہیے کہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے، رہبری حاصل کرتے، اور تم انکار کر رہے ہو۔ اچھا، انکار بھی کس وجہ سے کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ محض اس وجہ سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور یہ بول رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کتاب کو لکھ لیا ہے۔ کوئی شاعر بول رہا ہے تو کوئی معاذ اللہ کوئی کچھ الفاظ میں آپ کو یاد کر رہا ہے، اور یہ بول رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے نا اس کتاب کو لکھ کے لائے اور ہم کو بتا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ انزلناہ، یہ نازل کی گئی کتاب ہے۔ کدھر سے نازل کی گئی؟ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کس کے ذریعے سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کس کے اوپر؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ حضور نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کے کلام کا انکار کرنا اور اللہ کا بھی انکار کرنا ہے۔ یہ ہو گئی قرآن کے حوالے سے جو بات تھی۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو آیت ہے ھذا ذکر مبارک، یہ اس کے اوپر جو ایک ٹاپک بنتی ہے، ایک مضمون بنتا ہے، اس مضمون کے حوالے سے ہم نے باضابطہ اس مضمون کے نام سے ایک پروگرام کو جو نا سیٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اسی مسجد میں ھذا ذکر مبارک، یہ بابرکت والی نصیحت والی کتاب، اسی ٹاپک سے، اسی جو ہے نا عنوان سے ایک پروگرام کو جو ہے نا بنایا گیا ہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو آپ کی اسی مسجد میں وہ پروگرام ہوگا، جلسہ عظمت قرآن کے نام سے انشاءاللہ تعالی۔ اسی مسجد میں وہ جلسہ ہوگا، آپ کو اس کی تاریخ اور اس کا وقت بتا دیا جائے گا وقت آنے پر انشاءاللہ۔ آگے چل کے تو اس آیت کے حوالے سے مزید گفتگو علماء کرام حیدرآباد کے مشہور و معروف علماء کرام مشائخ اعظام تشریف لائیں گے آپ کے ایریے میں، آپ کی مسجد میں۔ وہ حضرات اس آیت کے حوالے سے مزید باتیں کریں گے آپ حضرات کے سامنے۔ اب میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی ہے ابراہیم کو دانائی، ان کی دانائی عطا کی ہے۔ یہاں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جو جد مصطفیٰ ہے۔ آپ کی نسل سے کئی سووں کی تعداد میں انبیاء کرام تشریف لائے، لگ بھگ 400 انبیاء کرام حضرت ابراہیم کی ہی نسل سے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی ہی اولاد سے پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا، انبیاء کے دادا۔ خود حضرت ابراہیم نے بھی یہ آرزو کی تھی علیہ السلام کہ میرے مولا، میں نے تو تیرے گھر کی تعمیر کو مکمل کیا ہے، اور سنا ہے کہ ایک نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، جب وہ پیدا ہوں گے تو میری نسل سے پیدا فرمانا اور مجھے ان کا دادا بنا دینا۔ یہ آپ کی آرزو بھی تھی، اور آپ کی آرزو کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی نسل سے، یعنی آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل بنے۔ حضرت اسماعیل کی نسل چلتے 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 جو مکہ مکرمہ آئی، اور آپ کے نسل سے حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو آپ کو جد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور رشدہ، آپ کو دانائی عطا کی، من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس سے پہلے ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات کا ذکر فرما رہا ہے کہ کس طرح کن کن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو نوازا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کفر کے ماحول میں نعرہ توحید کو بلند کیا ہے۔ جب نمرود کا زمانہ تھا، اس کا بول بالا چل رہا تھا، ہر طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، ہر طرف ظلم، شرک، بربریت پھیلی تھی، ہر طرف بت پرستی کی جاتی تھی، 360 خداؤں کو یا اس سے بھی زیادہ خداؤں کو پوجا جاتا تھا۔ ایسے پرفتن ماحول میں ایک نعرہ توحید بلند کرنا ایک ذات کے لیے بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ آج ہم سارا محلہ مسلمانوں کا ہے، ہم اللہ اکبر کی صدا لگا رہے ہیں، یہ کوئی کمال والی بات نہیں ہے، برکت والی بات ہے۔ لیکن اس ماحول میں نعرہ توحید بلند کرنا جہاں پر بادشاہ بھی ان کا، سپاہی بھی ان کے، کمانڈرز بھی ان کے، حکومت بھی ان کی، سکہ بھی ان کا، راج بھی ان کا، سب کچھ ان کا، تخت ان کا، تاج ان کا، ایسے ماحول میں ایک کم عمر بچہ نعرہ توحید بلند کرنا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔
اسی خصوصیات کو اللہ رشدہ کے نام سے یاد کر رہا ہے کہ یہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیا ہے، یعنی آپ کو ہم نے نبوت عطا کی، اور آپ کو ایسی ہم نے بہادری عطا کی، اور ہم نے آپ کو ایسی شجاعت عطا کی، ہم نے آپ کو ایسی دلیری عطا کی کہ آپ نے کفرستان میں نعرے توحید کو بلند کیا۔ اذ قال لابیہ، تو آپ نے کیسے اس نعرے توحید کو بلند کیا اور کیسے دین ابراہیمی کا کام شروع کیا، اب آگے کہا جا رہا ہے۔ اذ قال، محبوب آپ یاد کریے جب ابراہیم نے کہا تھا، لابیہ، اپنے چچا سے کہا تھا۔ دیکھیے دین کا کام جو ہوتا نا پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے ابھی ہی کہا گیا، ڈائریکٹ آپ نے قوم کو خطاب کر کے نہیں کہا، بلکہ سب سے پہلے، کیونکہ گھر میں جب چراغ جلیں گا تو باہر خود بخود جل جائیں گا۔ ایسے تو ہزاروں لوگ ہم کو دیکھنے میں سننے میں ملتے ہیں، خود گھر میں اندھیرا ہوتا ہے اور باہر چراغ لگانے کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو طریقہ کار بھی یہی ہے۔ خود اللہ نے پیارے محبوب کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ سب سے پہلے اپنے خاندان کو ڈرائیے ہمارے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور سب سے پہلے آپ دین کی دعوت اپنے گھر سے دیجئے۔ یہ طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اور یہی طریقہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہی گھر سے جو ہے نا دعوت دین کا کام شروع کیا۔ لی ابی ہی، اپنے چچا سے کہا، پھر اس کے ساتھ پہلے ابی ہی کہا۔ دیکھیے ابی ہی چچا، چچا گھر والا ہوتا ہے نا، اپنے خاندان والا ہوتا ہے، قبیلے والا ہوتا ہے۔ لی ابی ہی و قومہ، بعد میں قوم کا ذکر آیا، پہلے چچا کا ذکر آیا، بعد میں قوم کا ذکر، وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلِ۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے بھائی یہ کیا ہے آپ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک تعجب خیز سوال ہے۔ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلِ، بولا جا رہا ہے کہ یہ تفسیر کشی جو تم نے بنائی ہے، یہ مورتیاں تم نے جو بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے، ڈیزائن جو تم نے بنایا ہے، جس اسٹائل کے تم نے یہ چیزیں بنائی ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں، تعجب کے انداز میں پوچھ رہے ہیں بھئی یہ کیا ہے یہ جو تم کر رہے ہو؟ تو آپ کے چچا اس کے جواب میں بولے ابراہیم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ وہ سمجھ رہے کہ حضرت ابراہیم دل لگی کر رہے تھے ان سے، نہیں، یہ حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو، اپنی قوم کو حقیقت بتا رہے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ اور جواب میں یہ لوگ بول رہے کہ ابراہیم تم تو ہم سے دل لگی کر رہے ہو، کیا تم کو نہیں معلوم میں بھی اس کا بندہ ہوں، یعنی یہ میرے خدا ہے، میرے باپ بھی اس کے خدا تھے، میرے دادا بھی اس کے خدا تھے، انہی خداؤں کو مانتے تھے، میرے پردادا بھی، میرے سکر دادا بھی، پتر دادا بھی، وہ یہ سب سارے سال سے جو ہے نا ہم ان خداؤں کو مان رہے ہیں، اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں۔ ابراہیم ایسا نہیں بولو۔ التی انتم لہا عاکفون، جس کی پوجا پاٹ میں تم جمے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی کوئی خدا بنا یار، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے بت، اور انہی کے سامنے تم جو ہے نا سر جھکا رہے ہو، ماتھا جھکا رہے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے تراشے اور ان کو اپنا خدا بنا رہے ہو، اور جم کے بیٹھ کے ان کی جو ہے نا پرستش کر رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کو خدا بنا رہے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، جواب میں قوم بولی، چچا بولے ابراہیم ہم نے پایا ہے ہمارے خاندان کو ان کے عبادت گزار، جس طرح بڑے کرے بچے بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات ہے، کئی گھروں میں کچھ ریتی رواج ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، اور پوچھنے پہ جواب کیا دیتے معلوم؟ گھر کے لوگ ہمارے بابا ایسے کرتے تھے۔ ارے بابا تو ڈوبے ہی ڈوبے، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ایسی بات ہو گئی۔ وہ اگر بابا غلط کر رہے ہیں تو ان کے غلط کام کرنے کی وجہ سے کام اچھا نہیں ہوتا بھائی صاحب۔ رانگ از رانگ، رائٹ از رائٹ، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے بابا کرے یا دادا کرے، وہ ہوں گے بڑے اپنی جگہ، اگر وہ صحیح ہیں تو ان کی اطاعت کی جائے گی، یعنی ان کی جو ہے نا تابعداری کی جائے گی، ان کی بات کو فالو کیا جائے گا، اور ان کے ایکشن کو برابر پھر ری ایکشن کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ غلط تھے، اگر ان کے کام غلط تھے، ان کے سوچ و بچار غلط تھے اور شریعت محمدی کے خلاف تھے، تو آپ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جی ایسا اس ضمن میں کئی باتیں ہیں، میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو عرض کروں گا۔ تو کہنے لگے کہ جو نا وجدنا، ہم نے پایا ہے، آباءنا، ہمارے بڑوں لوگوں کو، ہمارے باپ داداؤں کو، لہا عابدین، ان کے پاس جھکتے تھے آ کے،
یہ جن لوگوں کو تم بولو نا یہیں پر آ کے جھکتے تھے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم. حضرت ابراہیم دو ٹوک انداز میں کیا جواب دے رہے ہیں دیکھیے. ہاں بلا شبہ بے شک تم بھی مبتلا ہے گمراہی میں، وآباؤکم تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہے، فی ضلال مبین ایک کھلی ہوئی گمراہی، ایک کھلی ہوئی گمراہی میں تمہارے باپ دادا بھی ملوث تھے اور تم بھی انہی کی گمراہی میں ملوث ہو. یعنی یہ بولنا چاہ رہے تھے وہ بھی جہنم کا کام کرتے تھے تم بھی جہنم کا، وہ بھی شرک کرتے تھے تم بھی شرک کا کام کر رہے ہو، وہ بھی گمراہی کے کام میں تھے تم بھی گمراہی. اور ایسی ویسی گمراہی نہیں، یہ بہت بڑی نادانی کی گمراہی ہے، ضلالت والی گمراہی ہے. قالوا اجئتنا بالحق. انہوں نے پوچھا کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے ہم گمراہ ہیں، ہمارے باپ دادا گمراہ ہے، تو آپ کے پاس کوئی نیو بات ہے، کوئی اچھی بات ہے، کوئی نئی بات ہے؟ ام انت من اللاعبین. یا کوئی اچھی بات بتانے کے لیے آپ ہم کو یہ باتیں پوچھ رہے ہیں، یا پھر ہمارے سے آپ دل لگی کر رہے ہیں؟ لاعبین آپ ہمارے سے ٹھٹا مار رہے ہیں یا کوئی مذاق کر رہے ہیں، جوک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. قال بل ربکم رب السماوات والارض. دیکھیے کفرستان میں اتنا بڑا نعرہ بلند کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی صاحب. بول رہے ہیں کہ نہیں یہ تمہارے خدا نہیں ہے، نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ دل لگی کرے، وہ ٹھٹا مارے، مذاق کرے. میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں تم سے جوک نہیں کر رہا، بلکہ میں تم کو حقیقت بتا رہا. حقیقت یہ ہے قال بل ربکم رب السماوات والارض. ارے لوگو خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پالا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ خدا ہے. یہ خود اپنی حفاظت اپنے آپ کو سیو نہیں کر سکتے، بھلا تم کو کیا سیو کریں گے جی؟ ان کے ہاتھوں میں جو تم چیزیں رکھتے ہو ان کو وہ جو ہے نا سیو نہیں کر سکتے، مکھی مچھر سے نہیں بچا سکتے، وہ تمہاری زندگیاں کیا بچائیں گے؟ خدا تو وہ ہے جو زمینوں کو پیدا کیا، خدا تو وہ ہے جس نے آسمانوں کی تخلیق کی، جس نے تم کو بنایا. ربکم تم کو بنایا، تمہارا رب ہے، تم کو پال رہا ہے. ورب السماوات والارض الذی فطرہن سب کو پیدا فرمایا ہے. وانا علی ذالکم من الشاہدین اور اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ اللہ نے پیدا کیا. آج تک جتنے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے میں بھی اسی کا گواہ ہوں. میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ زمین کی تخلیق اللہ نے کی، آسمان کی تخلیق اللہ نے کی، چاند کی تخلیق اللہ نے کی، سورج کی تخلیق اللہ نے کی، باغ و بہار کی تخلیق اللہ نے کی، لیل و نہار کی تخلیق اللہ نے کی. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، گواہی دینے والوں میں سے ہوں. وَتَاللَّهِ اور بخدا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. میں برابر بندوبست کروں گا، واللہ تاللہ باللہ میں برابر تمہارے خداؤں کا بندوبست کروں گا. اصنامکم تمہارے خداؤں کا بندوبست کروں گا. بعد ان تولوا مدبرین جب تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر. نہیں سمجھے بات یہ بول رہے ہیں کہ میں تمہارے خداؤں کا ٹھکانہ لگاؤں گا. یعنی جو تم ہاتھ کے تراشے ہوئے خداؤں کو جو تم اپنا جو ہے نا خدا بنا رہے ہو، یہ جو خدائیں تم جو بول رہے ہو نا میں اس کا بندوبست کروں گا. یہ جو تم خدا بول رہے ہو نا میں اس کا کام پکا کروں گا. مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں ان سب چیزوں کو ختم کر دوں گا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ حق آ گیا باطل گیا، وزهق الباطل باطل گیا. ارے باطل کو تو جانا ہی تھا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بے شک باطل کو تو جانا ہی تھا. حضرت ابراہیم بول رہے ہیں اس کو تو جانا ہی ہے، میں تو ختم کروں گا یہ تمام چیزیں جب تم جاؤ گے. تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا اسٹوری کیا ہے. حضرت ابراہیم یہ بولے کہ میں تمہارے بتوں کو ختم کر دوں گا. کب ختم کروں گا؟ مدبرین. یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایئرلی یہ لوگوں کا ایک فنکشن ہوتا تھا، جیسا کہ ایئرلی یہ لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے، فنکشن ہوتا ہے، یہ سارے مل کے فنکشن کو جاتے تھے. مدبرین جب ان کے پیٹھ پیچھے جب کوئی کھلے مقام پہ جنگلوں میں جاتے تھے وہاں کھانا وانا پکاتے تھے، کھاتے تھے، موج مستی کرتے تھے. پھر جب کھانا وانا پکا کے ان کا سارا فنکشن کھانا پینا جب ختم ہو جاتا تھا، ایوننگ ٹائم میں شام میں جب آتے تھے سیدھا جو ہے نا اپنے عبادت خانوں میں آتے تھے، یعنی مورتیوں کے پاس آ کے پھر ان کو جو ہے نا نظر کرتے تھے، چڑھاوا کرتے تھے.
پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ تو بولے کہ جب تم لوگ جاؤ گے نا تمہارے فنکشن کے لیے تب یہ کام کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ جب یہ پورے گئے، ایک دن کا تہوار ہوا بھائی، یہ لوگ پورے گئے بندوبست کر کے، سامان وامان لے کے پورا چلے گئے۔ جیسے وہ لوگ گئے، حضرت ابراہیم کراڑی لیے گھر جا کے، کڑاڑا، بہت بڑا کڑاڑا لیے، کڑاڑا لے کے کیا کرے گئے گرجا گھر میں گئے، یعنی جہاں عبادت خانہ تھا اس میں گئے، جا کے ایک کا ہاتھ توڑے، ایک کا پیر توڑے، ایک کا سر توڑے، ایک کا یہ توڑے، ایک کا وہ توڑے، سب توڑ دیے۔ الا کبیرن، سب کے توڑ کے، ان میں جو بڑا تھا نا اس کا کچھ نہیں بگاڑے۔ جی ہاں، وہ کڑاڑا کیا کرے، وہ بڑے کے ہاتھ میں رکھ دیے، الا کبیرن، اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ جب پلٹ کے واپس آئے تو ذرا منظر کشی کیا ہے ذرا دیکھ لیں گے، کیا چلا کیا نہیں چلا۔ قالوا من فعل ھذا، سارا فنکشن ہو گیا، سارے سب کچھ جو نا۔ اچھا، اور ایک بات بھی سنیے، یہ لوگ جاتے وقت میں بھی کیا کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولے چلتے کیا ہمارے ساتھ، بول کے پوچھے، چاچا ہی تھے نا بھائی آپ کے، پوچھے بھتیجا ہوتا بھانجا ہوتا چاچا کا، بھتیجا، جی بھتیجا ہوتا، ہاں، اپنے بھتیجے سے پوچھے آپ بھی چلے، ہم چلیں گے ہمارے ساتھ فنکشن میں، بولے میں نہیں آؤں گا، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جائیے۔ حضرت ابراہیم کو بھی انوائٹ کرے وہ لوگ، حضرت ابراہیم بولے میں نہیں آتا ہوں، آپ لوگ جائیے۔ جب چاچا پورے لوگ پلٹ کے واپس آئے، من فعل ھذا، بھائی ایسا کون کرا ہمارے خداؤں کے ساتھ، بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی اتنی بڑی حرکت کس نے کی، انہ لمن الظالمین، ارے ایسا کرنے والا بڑا ہی کوئی جو ہے نا ظالم ہوگا جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ حرکت کی ہے۔ ارے بھائی ہمارے خدا ہے، ہمارے بڑے لوگ ہیں، کوئی ہمارے خداؤں کے ساتھ بھی ایسی اتنی بڑی حرکت کر سکتا ہے، کوئی بڑا ہی آدمی ہوگا، بڑا ہی ظالم آدمی ہوگا جس نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی۔ تو سننے والوں میں سے کیا بولے معلوم ہے، چند آدمی میں سے جو یہ بات سنے، قالوا سمعنا فتن، وہ جتنے لوگ تھے اس میں سے آگے بولے ایک نوجوان ہے جو ہو سکتا ہے یہ حرکت کرے، فتن بولتے جوان کو۔ قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کرا، اس کو لوگ یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کو لوگ ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی جوان ہے، بولے وہ کیوں، اس لیے کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں جو نا برا بولتا رہتا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس کو تم اس کی پوجا کیوں کر رہے ہو، اس کو خدا کیوں مان رہے ہو، یہ بول تو شاید ہو سکتا ہے وہ غصے کی بنیاد پر انہوں نے ہی ہمارے خدا کے ساتھ یہ حالت کی ہے۔ قالوا فأتوا، بادشاہ بولنے لگا کہ پھر پکڑ کے لاؤ کون ہے وہ، فأتوا، لے کے آؤ، عطا یاتی مانے لانا، جس طرح ایک جگہ کہا گیا، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا فأتوا بسورۃ من مثلی، تمہارے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ قرآن کی جیسی ایک آیت لے کے آؤ، فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، پکڑ کے لاؤ وہ کون ہے تاکہ پبلک کے سامنے بتائے کہ کس نے ایسی حرکت کی ہے، کون ہے وہ ایسی حرکت کرنے والا، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ بتائے، پکڑ کے لاؤ کون ہے وہ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ بھی اسے دیکھ لیں کہ یہ ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لائے، سارا مجموعہ کھڑا تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، نمرود، بعض کتابوں میں نمروز بھی کہا گیا، اسے زا بھی کہا گیا، دال بھی پڑھا گیا۔ اس نے کہا کہ قالوا، وہ بولا اانت فعلت، کیا یہ آپ نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ، ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ آپ نے کیا، یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کیا، قال بل فعلہ، فرمایا میں نے تو نہیں کیا، کڑاڑا تو بڑے کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، آپ تو اس کو پوچھئے، مجھے کیا پوچھ رہے ہیں، ھذا فاسألوہم، بھائی صاحب آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں، بلکہ آپ ان سے پوچھئے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون،
یہ جو بڑا خدا ہے جو ٹھہرا ہوا اس سے پوچھئے اگر وہ بات کر سکتا تو. یہاں جواب بھی دے رہے تو کیا کیسا دے رہے دیکھیے, ان کانوا ینطقون, اگر وہ بول سکتا تو پوچھو. یعنی اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں, جواب بھی دے رہے ہیں تو ان کے خداؤں کے بارے میں ایک حقیقت بتا رہے ہیں, اٹل اور کڑوی حقیقت بول رہے ہیں. انہیں بول ہی نہیں سکتا تو کیا پوچھ سکتے تم, پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ پوچھو. فاسألہم, اس سے پوچھو, ان کانوا ینطقون, اگر وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم, اس سے پوچھو, پوچھ کے پھر اپنے دلوں سے پوچھو. سمجھ رہے میری بات آپ کو, پہلے اس سے پوچھو پھر اپنے دلوں سے پوچھو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. فقالوا انکم انتم ظالمون, تو تم کو معلوم ہوگا کہ واقعی تم لوگ ہی زیادہ گنہگار ہو, ضیاءکار ہو, تم لوگ ہی زیادہ بیکار ہو, ایسے خداؤں کو مان رہے ہو. ان حضرت ابراہیم علیہ السلام انڈائریکٹ کئی باتیں بول رہے ہیں مجموعے میں ٹھہر کر. پورے کافروں کا مجموعہ جی, تلواریں چمک رہی ہے, تیر کمان میں لگے ہوئے ہیں, آگ بگولے ہو گئے سب کچھ, کیونکہ خداؤں کے ساتھ ایسا کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آج کے دور میں بھی جو نا کہیں چھوٹا موٹا جو نا ایسا واقعہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا وائلنس ہو جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے اس دور میں کتنا بڑا وائلنس ہوا ہوگا. اب تو آپ کو پروڈکشن مل جائے گا کسی نہ کسی حساب سے, جب تو پروڈکشن کرنے خود چاچا خود ان کے ساتھ نہیں ہے, کون پروڈکشن دیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم. یہ جرأت ابراہیمی, یہ بہادری ابراہیم, یہ اللہ نے عطا کیا ہے آپ کو. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر وہ اوندے ہو کر اپنی گمراہی کی طرف پلٹ گئے. اتنا بولنے کے باوجود بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں نا, اتنا سن کے بول رہے ہیں نہیں نہیں آپ کچھ بھی بولو, ہم ہی سچے, ہم ہی اچھے ہیں. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, وہ کہنے لگے ابراہیم کیوں ہمارا مذاق اڑا رہے, آپ کو معلوم ہے, لقد علمت, آپ کو معلوم ہے کہ ہاں ما هؤلاء ينطقون, یہ ہمارے خدا جو ہے نا بات نہیں کر سکتے. اپنا کڑوا سچ اپنے ہی زبان سے بول رہے ہیں وہ لوگ, بول رہے ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو ہے نا جو خدا ہیں یہ بات نہیں کر سکتے. پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے جا کے پوچھو, بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں ہم کیسا پوچھیں گے جبکہ یہ لوگ بات ہی نہیں کر سکتے. قالا, پھر جواب دیکھیے آپ, ہاں کفر کے ایک ایک سوال پہ توحید کا ایک ایک جواب دیکھیے آپ, گمراہی کے ایک ایک سوال پہ ہدایت کا ایک ایک جواب دیکھیے آپ, نادانی کے ایک ایک سوال پہ دانائی کا ایک ایک جواب دیکھیے آپ. قال افتعبدون من دون اللہ, تو پھر کیا تم اللہ کے علاوہ غیروں کو پوچھتے ہو, ما لا ينفعکم, میاں کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے تم کو اس خداؤں سے, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, نہ تم کو پیدا کرتا ہے, نہ تم کو مار سکتا ہے, نہ تم کو کھانا دے سکتا ہے, نہ اولاد دے سکتا, نہ پیسہ, نہ صحت, نہ عزت, نہ دولت, نہ شہرت, ارے کچھ نہیں دے سکتا. ینفعکم, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تم کو, شیئا, کوئی چیز کا, تالو سے لے کے تلوے تک, ماں کی گود سے قبر کی گود, ولا یضرکم, نہ کوئی نقصان, نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تمہارے خدا, نفع و نقصان تو میرا خدا پہنچاتا ہے. اگر چاہو تو نفع پہنچائے میرا خدا, قدرت رکھتا ہے, اگر چاہو تو نقصان پہنچائے میرا خدا, وہ بھی قدرت رکھتا ہے, وہ تو میرا خدا ہے. تم غیروں کے کیسے جو ہے نا پجاری ہو گئے. اف لکم, افسوس ہے تمہارے اوپر, اف تعجب ہے تمہارے اوپر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, ارے عقل کے اندھو, بات اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو ہمارے خدا بات چیت نہیں کر سکتے, نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے, پھر کاہے کی عبادت, پھر کس بات کی عبادت, پھر کس بات کا سر جھکانا, پھر کس بات کا جھولی پھیلانا. آؤ نا میرے خدا کے در پہ جھولی پھیلاؤ, میرے خدا کے یہاں سجدہ ریز ہو جاؤ. وہ تمہارے اچھے احوال کو بھی جو نہ دیکھے گا, برے احوال کو بھی دیکھے گا, تمہاری مدد کرے گا, تمہاری غمگساری کرے گا, تم پکارو گے 72 مرتبہ جواب دے گا. بول بندے کیا چاہیے تجھے, میرا خدا بولے گا. اچھا یہ بات کو جو نا مضبوط کرنے کے لیے ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں میں آپ کو. 2 صاحب ملے, شاید غالباً جو نا یہ اور آگے نہیں چل پائے گا انشاءاللہ, پھر آنے والے اتوار کو میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ. ایک صاحب جو ہے بولے کہ میں سچا ہوں, مسلمان بولے میں سچا ہوں, میں پکا ہوں. ساتھ میں جو نا ایک آگ کا پجاری بھی تھا, انہیں بولا نہیں میں سچا ہوں, میرا خدا سچا ہے. یعنی انہیں آگ کو خدا مانتا تھا. پہلے زمانے میں تھا جی ایسا, کوئی آگ کو خدا مانتا, کوئی سورج کو خدا, جس کو چاہے بنا لو, ایک لگا لیے شروع ہو گئے, جس کو چاہے جو کر لو. تو
وہ بولا کہ نہیں میرا خدا سچا ہے اور میں سچا ہوں۔ دونوں آپس میں کیا بولے، ٹھیک ہے اب ایک کام کریں گے، یہی تم جو آگ کو خدا مان رہے اس میں دونوں مل کے جو ہے نا اپن ہاتھ ڈالیں گے، جس کا ہاتھ جلا انہیں جھوٹا، جس کا ہاتھ نہیں جلا انہیں سچا۔ یہ بات دونوں میں معاہدہ طے ہوا، میں سمد بول کے جو ہے نا ہاتھ ڈالتا ہوں اس کے اندر، تم سنم بول کے ڈالو۔ سنم بت کو بولتے، آپ سمجھیں گے سنم بول تو ایک ہی سنم پھرتے رہتے کیا ہوتا، ویسا نہیں، سنم جو ہے نا بت کو بولتے۔ یہ نام بدل، یہ اور کے کئی معنی نکل گئے تو لوگ ایسا بول دیتے، تو سنم بول کے تم ہاتھ ڈالو کیونکہ تم مورتیوں کو پوجا کرتے، آگ کو خدا بناتے، میں سمد بول کے ہاتھ ڈالوں گا۔ دونوں مل کے ہاتھ ڈالے، تھوڑی دیر کے بعد دونوں جب ہاتھ باہر نکالے تو دونوں میں سے کس کا بھی ہاتھ نہیں جلا، ایک کا جلنا تھا نہیں جلنا تھا، کس کا جلنا تھا جی؟ جو سنم بول رہا تھا اس کا ہاتھ جلنا چاہیے تھا نا، کیونکہ وہ تو کافر تھا، اس کا ہاتھ جلنا چاہیے تھا، لیکن دونوں کا بھی ہاتھ نہیں جلا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اللہ کے ولی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تو تیرا بندہ ہوں، تو نے میرا ہاتھ نہ چلایا، یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ تو تیرا بندہ نہیں تھا، یہ تو تجھے چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہا تھا، تو نے اس کا ہاتھ کیوں نہ جلایا، میں اس کے سامنے سچا ہو جاتا۔ غیب ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے جس وقت وہ سنم بول رہا تھا اور تم سمد بول رہے تھے، اسی دوران میں وہ سنم کہتے کہتے تمہاری بات سن کے وہ بھی ایک مرتبہ بھول سے سمد بول دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھول کے یاد کرو بھی تو رحم برساتا ہے میرے بھائی، رحم و کرم کی بارش برساتا ہے، اگر یاد سے یاد کرو تو کیا بات ہوگی۔ ہم بے وفا ہے تو وہ اتنا بڑا کریم ہے، ہم با وفا ہوتے تو وہ کیا ہوتا۔ کہا میرے بندے تمہارا سن کے وہ اپنے سمن کے وظیفے میں بھول کے ایک مرتبہ سمد بولا تھا، اور ہماری رحم و کرم کی بارش ایسی ہوتی ہے، اور ہم اتنے بڑے رحمان ہیں، اتنے بڑے رحیم ہیں، اگر کوئی بھول کے بھی یاد کرا تو ہم اسے سزا نہیں دیتے، ہم اسے سزا نہیں دیتے۔ اس وجہ سے ہم اس کا ہاتھ نہیں جلائے، کیونکہ اس نے ہمیں سمد کہہ کے پکارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے تھے تم میرے خدا کی عبادت کرو جو تمہیں فائدہ بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے، یہ نہ نفع پہنچانے والے نقصان پہنچا لے، کس بات کی تم عبادت کر رہے ہو۔ انشاءاللہ مزید باتیں زندگی نے اگر وفا کیا تو آنے والے درس قرآن میں بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس درس قرآن کی نشست کو قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اور ایک اعلان سن لیجئے، مسجد حاضہ میں، میں جمعہ کو بھی اعلان کرا تھا آپ کے سامنے، مسجد حاضہ میں مجلس انتظامی کمیٹی کے زیر اہتمام کورونا کی وجہ سے مسائیہ سبائیہ جو کلاسز ہوتے تھے، بچوں کو جو تعلیم پڑھائی جاتی تھی قرآن کی اور عربی کی تعلیم دی جاتی تھی، وہ کووڈ کی وجہ سے رولز اینڈ ریگولیشنز کی وجہ سے جو ہے نا اس کو روک دیا گیا تھا۔ اب چونکہ حالات نارمل ہو گئے، اسکول سب چل رہے ہیں، کالج چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، دوبارہ بچوں کی تعلیم کا نظم شروع کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی مسجد حاضہ کے ہی ایک زبردست عالم دین حافظ قرآن بچوں کو جو ہے نا تعلیم دیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل پیر ہے، کل سے بعد نماز مغرب تا عشاء اپنے بچوں کو اس مسجد حاضہ مسجد دینی راحت نگر میں بھیجیے۔ فرسٹ فلور پہ انشاءاللہ بچوں کی تعلیم ہوں گی، اس کے اندر بچوں کو تجوید، ناظرہ، قرآن مجید وغیرہ کی جو نا دعائیں، صورتیں وغیرہ سکھائی جائے گی۔ اور باہر کے مائک سے جتنی میری ماں بہنیں میری آوازوں کو سن رہی ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کل سے بعد نماز مغرب آپ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیے۔